سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو اسرائیل ان کا لقب تھا، ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا۔ بنی کے معنی اولاد کیا آتے، تو چنانچہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اس سورہ کا نام رکھا، لیکن اس کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ تو معراج کے واقعے میں بنی اسرائیل میں کیا تعلق ہے؟ بنی اسرائیل ایک قوم ہے، معراج کا سفر ایک الگ حکم ہے، الگ سفر ہے۔ ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ نے اس کے شروع میں اس آیت کو کیوں لائے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں اس آیت کو جو معراج کے سفر کا ذکر کرنا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا بھی واقعہ لانا، ان کے تفصیلات ذکر کرنا، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت جو افضل العالمین، جو پورے عالم کے اندر سب سے افضل قوم تھی بنی اسرائیل، جو محبوب قوم تھی اللہ کی، انہوں نے جو نافرمانیاں کی، جو انبیاء کو ستایا، تکلیف پہنچایا، اس لیے اللہ نے معراج کی رات میں بنی اسرائیل سے مقام لے کر اس امت کو دے دیا۔ یہ سمجھانا چاہ رہے اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو افضل الامہ کا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ النمل میں اللہ فرما رہی، سلیمان علیہ السلام نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے کہا ہمیں تمام عالم والوں میں، بہت سے انسانیت میں اللہ نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو کس لیے ملی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بھی عطا کیا تھا، سب کچھ فائدے سہولتیں دی تھی، اور بڑا لمبا زمانہ ان کا گزرا، کئی ہزاروں نبیاں ان کی نسل میں آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ اپنی شرارت، اپنی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑنا ان کا مقدر بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے کر اور پھر پوری انبیاء کی امامت کروا کے اب یہ کہا کہ یہ فضیلت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم سے نکال کر آخری امت کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے کیا ہے واقعہ اسراء کے بعد، معراج کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کا اس ذکر کو کیا، اور اس میں بنی اسرائیل کے سورہ میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت میں معراج کا ذکر فرمایا۔ معراج اور اسراء دو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا رجب کے مہینے میں آسمانوں کا، فرمایا اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اسراء، اسراء کے معنی زمین میں چلنے کی، اسرا یسری اسران کے معنی رات میں چلنے کی آتی۔ ایک ہے سفر کا دوسرا پہلو آسمان پہ جانا، معراج عرج یعرج عروجن کے معنی چڑھنا ہے، ایلیویٹر کہتے۔ تو فرمایا اس طریقے سے کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں صرف زمینی سفر کا ذکر فرمایا، آسمانی سفر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ زمینی سفر سے بنی اسرائیل کے اس واقعے سے خاص تعلق ہے۔ اللہ جتنی ضرورت ہے اتنا ذکر کریں گے۔ آسمان کا ذکر کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق؟ اس صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھائیں گے، وہاں کا سفر کریں گے، آپ کو وہاں کے عجائبات دکھائیں گے، یہ سب بنی اسرائیل کا علاقہ ہے، ان سے متعلق ہے واقعہ۔ تو اللہ نے صرف زمینی سفر کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جو سفر معراج جو اسراء کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو بعض لوگ ناممکن سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ہے بیت المقدس جانا، وہ بھی 40 دن کا لمبا سفر۔
اس کے بعد پھر آسمان میں جانا، آسمان سے پھر آنا، صبح کی نماز مکے میں پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھ کے جانا، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہے جواب دیتے ہوئے اللہ نے لفظ سبحان سے اس آیت کو شروع کیا، یہ سمجھایا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں خود نہیں آئے، ہم ان کو بلائے، پہلی بات۔ اور جب ہم نے ان کو بلایا تو یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم اسباب سے بالا تر ہیں، چیزوں سے، فلائٹ سے، راکٹ سے، تمہارے خیالات سے، تمہارے تصورات سے، تم سے جو تصور ہو سکتا ہے ان سب اسباب سے ہم پاک ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم کا آسمانوں پہ بھی لے جا سکتے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات لے کر گئی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًّا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میری قوم کو لے کے چلے جاؤ، بنی اسرائیل بہت ظلم اٹھا رہی ہے، بہت پریشان ہے، مصر میں تنگ کر رہا ہے فرعون، اس کی قوم قبطی، لہذا لے کے نکل جاؤ۔ تو اب وہاں پر بھی لفظ آیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، رات میں لے کر جاؤ، اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو رات لے کر گئے اللہ نے، دن میں نہیں کیا سفر۔ تو چنانچہ تو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ لائے، عبد کا لفظ لائے۔ عبد کا لفظ لانے کا کیا مطلب ہے؟ دو معنی، بندے کو بندہ بولنے میں جو مقام ہے کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عبدیت کا جو لفظ، جو مقام، جو لقب دیتے ہیں وہ اشرف لقب ہے تمام القاب میں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مجھے وہ کالی کملی والے، وہ چادر والے، یہ سب القاب چھوڑ کے مجھے عبداللہ و رسولہ کا زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے بندے اس کے رسول بولو، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، تم سارے القاب کو بازو رکھو، کیونکہ میرے نزدیک عبد کا لفظ زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد کا لفظ لا کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی کم عقل یا پھر کوئی جو علم نہیں رکھتے، جہالت سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کا سفر کیا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے خدا کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا، ایسا ان کی الوہیت میں یعنی ان کے مقام کو برتر دیتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے، کہیں ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، یہ غلو کر کے کہیں ان کو خدا کے برابر شریک نہ کر دے، اس لیے اللہ نے لفظ عبد کو لائے۔ لہذا وہ کتنے بھی آسمانوں پہ چلے جائے، سدرۃ المنتہا پہ جائے، لیکن وہ پیغمبر ضرور ہیں، کہے افضل الانبیاء ضرور ہیں، لیکن خدا کے برابر شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ عبد کا لفظ لا کر اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہیں غلو نہ کر لے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ لیلا من المسجد الحرام، اور کتنی دیر میں گئے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر میں گئے، اسی لیے مورخین نے لکھا ہے بستر سے اٹھ کر گئے تھے تو آ کر دیکھا تو بستر بھی گرم تھا، ایک آدمی سو کر اٹھتے ہیں تو بستر گرم ہوتا ہے، وہی کیفیت آنے تک بھی تھی، بلکہ بعض کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، آپ نے کیا ہے دروازے کی وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی ابھی تک واپس سونے تک، اتنے مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آ گئے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ من المسجد الحرام، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر گئے اللہ تعالیٰ نے، اور مسجد حرام یہ جو مکہ ہے وہ نہیں، اطراف میں جو مسجد ہے جو کمانوں کی اس کو مسجد حرام بولتے ہیں، بڑی جو مسجد چھت والی ہے نماز پڑھتے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، ورنہ تو کیا ہے مکۃ المکرمہ جو کعبہ ہے وہ مسجد الحرام اس کا نام نہیں تھا پہلے، مسجد الحرام جو اطراف میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کو مسجد الحرام کہتے، اس وقت عمارت نہیں تھی، آج عمارت بن چکی ہے۔ تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، کہاں لے کر گئے؟ مسجد الاقصی تک لے کر گئے۔ مسجد اقصی بیت المقدس کا نام ہے، بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھا پہلے اسی کا نام مسجد اقصی ہے، لیکن ہیکل سلیمانی زمانہ ہوا ختم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کسے بولتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کو ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، لیکن آج تک ہیکل سلیمانی نہیں، آج جو مسجد ہے جس کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کیا تھا 600 میں، تو عبد الملک بن مروان جو بعد میں آئے اموی خلفاء میں، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا،
اس سے پہلے ایک چھوٹی مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد الاقصی کو اپنے قبضے میں لیا، یعنی 20 سن ہجری میں، اس وقت انہوں نے تعمیر کیا تھا، ورنہ تو اس سے پہلے خالی میدان پڑا ہوا تھا۔ ہاں ایک چیز تھی، صخرہ باقی تھا۔ صخرہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، اسے صخرہ بولتے ہیں۔ اور وہ صخرہ کو آج یہود لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے دادا کی نشانی، مجھے واپس کرو۔ ان کے دادا کی نشانی ہے، داؤد علیہ السلام ان کے دادا کہلاتے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہماری ہے، ہم کو واپس کرو۔ لیکن کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے، جب رومیوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے یہودیوں کو مسجد میں آنا ہی بند کرا دیا تھا۔ کئی سال تک، زمانے تک وہ آنے آ سکتے تھے۔ بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لیا، لینے کے بعد سب کو حق دیا، یہود تم بھی آؤ، مسلمان تم بھی آؤ، عیسائی تم بھی آؤ، لیکن یہ اسلامی مملکت کے تحت میں رہے گا، تمہارا نہیں، یہودیوں کا بھی نہیں، عیسائیوں کا بھی نہیں، لیکن مسلمانوں کی ہے مسجد اور انہی کے قبضے میں رہے گی۔ ہاں تم آ سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وقت اجازت دی۔ آج بھی یہودی اگر مسجد الاقصی میں جا رہی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، تقریباً 1 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں کا۔ مسجد کے محراب میں جا کر چھپتے تھے، وہاں بھی قتل کرتے تھے مسلمانوں، اتنا ظلم ہوا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح کیا، تو اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگوں میں تمہاری طرح ظلم نہیں کرتا، میں معاف کر دیتا ہوں، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ فدیہ دے کر چلے جائے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ ایسے ہی چلے جائے۔ میں تم نے جو ظلم کیا آج سے 100 سال پہلے مسلم امہ پر، میں ویسا ظلم کرنے والا نہیں۔ آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر کئی عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمایا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخ ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا مسلمانوں نے کیا کیا کیا، ان کے کیا کیا کمالات تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے کردار کیا تھے۔ آج مسلمانوں کے سامنے آج پہلے جو گزرے ہوئے بادشاہ جو خلفاء تھے، ان کی حقانیت کو اور ان کے اخلاق کو پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ تو سمجھیں گے جو بھی مسلمان کا خلیفہ بادشاہ آیا اس نے ظلم کیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کیا سلوک کیا، عیسائیوں نے اسلام میں آ گئے ان کے نتیجے میں۔ تو چنانچہ تو اس کے بعد انہوں نے سب کو اجازت دیا، یہودی تم بھی آؤ، مسلمان تم رہو، اور یہ عیسائی تم بھی آؤ، تمہارے بھی یہاں پر حصہ ہے، لیکن کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس طریقے سے چلتا رہا، کب تک چلا؟ جب تک کہ 1926 میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ترکی میں، اس کے بعد کیا ہے، یہاں سے لوگ بھی بیت المقدس کو آہستہ گھسیٹنا شروع کیا۔ اور وہاں کیوں آئے وہ لوگ؟ وہ اس لیے آئے کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، وہ جو گورے جو ہوتے ہیں وہاں کے انگریز، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ زمین پہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو کیا ہے جتنی قیمت ہے اس سے 10 گنا زیادہ دیں گے۔ اب 10 گنا زیادہ دیں گے تو بہتر ہے، تجارت بھی بڑھے گی اور زمین بھی ملے گی، چنانچہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں نے اٹھا کر بیچنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہم یہ زمین بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا لوگوں مت بیچو، آئیں گے تمہیں فلسطین ہاتھ سے دھونا پڑے گا۔ یہ وہ شخصیت تھی جو دور سے دیکھتی تھی کیا حالات آنے والے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت نے جو بات کہی، آہستہ آہستہ زمین پورے قریب لیے، انہوں نے ایک شہر ہی بنا دیا ان کا، اور آج ان کے شہر میں جو مقام لد ہے وہ جگہ ہے جہاں دجال کو قتل کیا جائے گا، پورا یہودیوں کی ایک بستی بن گئی وہاں پر، یروشلم۔ اور پھر انہوں نے گھسیٹتے مسلمانوں کا صرف پوئی حصہ باقی رہ گیا، 3 پوئی حصہ ہاتھ میں لے لیا، اور یہ کہ ایک وقت میں 5,000 مسلمانوں کو مار کر بھگایا جاتا، وہاں سے گھر خالی کرائے جاتے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی بات کرو نہ سنا، دراندیشی نہیں کی، اور مال و دولت کی لالچ میں اپنی زمینیں اٹھا کر دے دیا، انہوں نے مستقبل کا نہیں سوچا۔ تو میرے حال میں تاریخ سے کہیں چلے جاتا ہوں، تو ورنہ اس طریقے سے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تعمیر کیا، تو وہ اصل نہیں، صخرہ جو ہے وہ اصل ہے داؤد علیہ السلام کا۔
تو اس طریقے سے مسجد الاقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ سے مسجد الاقصی دور ہے، دور رہنے والی چیزوں کو اقصی کہتے ہیں. تو اقصی کیا ہے؟ حلق بھی، اسی لیے ہم اندر جو حلق ہوتا ہے نیچے کا حصہ اس کو اقصی حلق بولتے ہیں. وہاں سے قاف کی آواز نکلتی ہے، اس کو اقصی حلق بولتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اور یہ وہ جگہ ہے جو جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. کیا برکتیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں مزار ہے، حضرت اسحاق کی مزار ہے، حضرت یعقوب کی مزار ہے. وہاں ملک شام میں یہاں تک کہ وہاں پر مچھر اور کیڑے تک موجود نہیں ہوتے، اتنا امن کا ماحول. وہاں پر 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود ہوا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں کہ قیامت کے دن میدان محشر قائم کریں گے. وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ شام کی زمین، تو میرے تمام خطوں میں بہت زیادہ پسندیدہ خطہ ہے، قیامت کے دن پوری انسانیت کو تیرے خطے پہ جمع کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے. چنانچہ دو روایتیں ہیں، عرفات کے میدان میں میدان محشر ہوگا یا ملک شام میں، لیکن صحیح روایت میں کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں ملک شام ہی میدان محشر بنے گا. تو لہٰذا تو میں اس سے پہلے عرفات کی بات کہتا تھا، لیکن کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد ملک شام کی وضاحت آتی ہے. تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ ملک شام اس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ بتایا ہم نے یہ اس لیے کرایا سفر تاکہ اطراف کی برکتیں، رحمتیں، نشانیاں سب دکھائے آپ کو. انہ السمیع البصیر، اللہ کی ذات تو سننے والی اور دیکھنے والی ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا ہے طیبہ، کیا ہے نقلی زمین جو ہے ہجرت کا سفر کرنا تھا، وہ بھی آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس سفر میں طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تھے. اس سفر میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تھے. اس سفر میں کیا ہے وہاں پر بھی نماز پڑھے جو مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن تھا. یہ سارے اسفار دیکھتے دیکھتے کیا ہے آپ بیت المقدس پہنچے. بیچ میں مشاطہ، وہ عورت جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. فرعون نے اللہ کے نام لینے پر ان کو اور ان کے بچے کو جلتی ہوئی کڑی میں ڈال کر جلا دیا تھا. تو ان کی خوشبو آنے لگی. پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مشاطہ ہے جو اللہ کے دین کے خاطر اپنے جسم کی ہڈیوں تک کو کیا ہے انہوں نے پورا جلا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے خوشبو ان کی قبر سے نکال رہے ہیں. تو لہٰذا وہ سارا واقعہ اللہ نے دکھاتے ہوئے لے کر چلے. آخری میں بیت المقدس پہنچے. تو بہرحال یہ زمینی سفر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس میں ذکر فرمایا. اب آسمانی سفر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں دیکھ سکتے ہیں. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ الماویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأی من آیات ربہ الکبریٰ. وہاں سارا ذکر آسمانوں کا ہے، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال تو اگر میں معراج کے واقعے کو ذکر کروں تو میرا اصل مضمون چھوٹ جائے گا. تو بہرحال مختصراً اس آیت کی تشریح میں نے کیا، اور آگے اللہ رب العزت نے پھر بتایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی. اللہ رب العزت 3 انعامات بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے. پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ عظیم طوفان میں اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا. کون سا عظیم طوفان؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، بہت بڑا طوفان تھا، جہاں جہاں تک انسان بستے تھے سب کو پانی میں لے لیا. اس طوفان میں اللہ نے بنی اسرائیل کے باپ دادا کی حفاظت فرمائی تھی کشتی کے ذریعے سے. کشتی میں نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے 40-80 آدمی، انہی کے بچوں سے 3 بیٹوں سے سام، حام، یافس 3 بیٹے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے، 3 بچے تھے. فرمایا یہ 3 ان سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا کا نظام چلایا. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اب ان کے 3 بیٹوں سے جو نسل چلی، یہ 3 بیٹے ہی بنی اسرائیل کے باپ دادا ہیں. ان کے باپ ان کے باپ ان کے باپ ہوتے ہوئے بنی اسرائیل آئے. تو اللہ رب العزت سب سے پہلے سمجھا رہی کہ اے وہ نوح کے، اے وہ قوم کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھی، لہذا تم میری اس نعمت کی شکر گزاری کرو. اللہ نے تمہارے باپ دادا کو اس عظیم طوفان میں بچا لیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے. اگر وہ نہ بچتے تو تم کہاں تھے دنیا میں؟ اللہ نے تم پر احسان کیا.
دوسری بات، دوسرا انعام اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو تم جب آئے دنیا میں اور دریائے نیل پار کیا، بحر قلزم مصر سے نکل کر، تم کو اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب تورات دیا. کتاب تورات نہ ہوتی تو تمہیں ہدایت کا رستہ ہی معلوم نہیں تھا، کیا کرنا ہے کیا اور کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. چنانچہ تمام کتابوں میں تورات وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے. زبور تو چھوٹا کتاب، تو صحیفہ 20-25 صفحے کا. اسی لیے کتابوں میں آتے دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام زین رکھ کر پورا گھوڑا کس لیتے تھے، اس کے اندر زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. اب معلوم کرو کہ کتنی چھوٹی کتاب ہوگی زبور کی. زبور میں کیا ہے؟ خدا کی تعریف ہے، بس اللہ کی بڑائی تھی. انجیل میں مثالیں تھی، دنیا کی مثال، آخرت کی مثال. اور تورات وہ کتاب تھی جو تمام احکام بنی اسرائیل کو جو دیے گئے تھے آسمان کے، وہ تورات کے اندر موجود تھے. اور تورات کے تمام مضامین اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں. تمام مضامین تورات کے قرآن میں لے کر آ گئے، تاکہ پچھلے تمام انبیاء پر جو احکام آئے ان میں سے کوئی حکم محفوظ نہ ہو جائے، کوئی حکم اس کے اندر چھپ نہ جائے. سارے احکام قرآن میں لے کر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری امت کو پچھلے تمام مضامین کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے آنے والی قوم کو سمجھانا ہے. تو اللہ رب العزت نے 104 کتابیں نازل فرمائی. 4 کتابیں تو تورات، زبور، انجیل، قرآن. 100 صحیفے اتارے. 100 صحیفوں میں 50 صحیفے شیس علیہ السلام کو دیا، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام کو دیا، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم کو دیا، 10 صحیفے حضرت موسیٰ کو دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ ایک تو کتاب بھی دیا، ساتھ میں صحیفے بھی دیا. اور وہ صحیفے کون سے تھے کہ مختلف انداز کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کی شکل میں لکھا تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مضمون بھی ہو سکتا ہے. تو چنانچہ وہ ساری کتابوں میں اللہ نے تورات عطا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تورات جو ہم نے دیا یہ بھی ہمارا احسان ہے. تیسرا فرمایا کہ دیکھو کہ حضرت تمہارے دادا نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، لہذا کہ تم بھی شکر گزاری کرو. لیکن تیسری شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. 3 احسانات، 3 باتیں بتائی. ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا کی، اس کا شکر ادا کرو. تیسرا ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ دادا کو بچا لیا طوفان نوح میں، اس کا بھی شکر ادا کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ تمہارے جو باپ دادا میں نوح علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. تو بھی شکر گزاری کرو. ایک تو تورات کی نعمت پر، ایک تو تمہارے باپ دادا کے بچنے کی وجہ سے، تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے ان تمام حالات میں تمہاری حفاظت کی اور کیا ہے تمہیں توحید کا قائل بنایا. ان سب پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا. لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. کارساز کے معنی کیا ہے؟ کارساز کے معنی ہیں اپنی تمام ذمہ داری اللہ کو دے دینا ہے. آئے اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، تمام ضرورتیں اللہ پوری کرنے والے ہیں، تمام امیدیں اللہ سے باندھنا ہے، ان کو وکیل کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری تمام ضرورتیں میرے سے جوڑ دو، میں تمہارے مسائل کا حل نکال دوں گا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اور اس کے بعد یہ بتایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ ذریت قوم جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا. تمہارے ابا، تمہارے دادا پردادا کہیں نوح علیہ السلام وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، تم بھی شکر گزاری کیا کرو. یہاں عبدن شکورہ کی تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے دل سے بھی شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو، اور اعضاء سے بھی شکر ادا کرو. دل سے کیسا شکر ادا کرنا؟ دل میں احساس ہونا اے اللہ آپ نے کیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، قرآن عطا کیا، ہدایت کا رستہ دیا، توحید کا رستہ بتایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. یہ ساری آپ کی نعمتیں ہیں. وہ خصوصی نعمتیں ایمان کی، اسلام کی، اس کے علاوہ کھانے پینے کی، بچوں کی، گھر کی، باہر کی، تجارت کی، کاروبار کی، یہ ساری نعمتیں جو آپ نے دی، یہ اس پر اللہ کا شکر دل کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ زبان سے ہر حال میں الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف. اور تیسرا ہے کہ فرمایا کہ اعضاء کے ذریعے سے
نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حلال کمائی کر کے، حرام سے بچ کے، تمام چیزوں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو۔ 3 چیزوں کا شکر ہوتا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعضاء اور جوارح سے بھی، جب جا کر حقیقت میں بندہ شکر گزار بنتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کیا ہے کہ یہ ملو علی داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام میرا شکر کرنے کے لیے عمل کرو، قرآن کہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ شکر کیسے کروں؟ فرمایا جب تم مجھے یاد کرو تو میرا شکر کرو، جب مجھے بھول جاؤ تو میری ناشکری۔ زبان سے یاد کرنا اللہ کو، یہ بھی شکر گزار۔ یہ کہ فرمایا دل کے اندر لاؤ احساس میری نعمتوں کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ایسی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اندر دیکھو ہم نے کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی، اس پر شکر ادا کرو۔ تینوں باتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، دل کا بھی، زبان کا بھی، اعضاء کا بھی، سب سے شکر ادا کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے بتایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اب یہ بنی اسرائیل کو نصیحتیں کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کی کرتوتوں کا ذکر فرما رہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتوت کیے؟ فرمایا انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، نبیوں کو ستایا، اس کا سارا ذکر اللہ نے کیا۔ ان جو 6 واقعات ہیں ایسا، انہوں نے ظلم و بربریت کے بازار کو گرم کیا، نافرمانی کی، گناہ کیا۔ 6 اوقات میں 2 اوقات ایسے ہیں اللہ نے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کیا تھا۔ وہ 6 اوقات کو سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معرف القرآن کے اندر 6 واقعات کو الگ الگ ذکر کیا، لیکن اتنی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب ہمیں وہ بتانا ہے جو قرآن جو ذکر کرتا ہے۔ قرآن کیا ذکر کرتا ہے؟ 2 واقعوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا واقعہ کہ اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دیا تھا کہ فی الکتاب، ان کی کتاب تورات میں بھی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم شرارت کرو گے، فساد کرو گے زمین میں، ناحق ظلم کرو گے، انبیاء کو مارو گے، گناہ کرو گے، قتل کرو گے، سب ہوگا۔ فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے۔ اب ان میں سے پہلا وقت کون سا ہے اور اس کی تاریخ کون سی ہے؟ فرمایا جس کو حضرت مولانا کیا ہے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور دیگر تفاسیر میں فرمایا ان میں سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے نبیوں پر ظلم کیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کو تکلیف پہنچائی، بعض انبیاء کو ناحق قتل بھی کر دیا، یہاں تک شرارت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 680 پر 5 سال پہلے اللہ نے بابل کا ایک بادشاہ تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرتا تھا، اللہ نے مسلط کر دیا۔ اب اس نے پوری طاقت کے ساتھ بیت المقدس پہ آیا، گھوڑ سوار، ہاتھیاں، پورے جانور اور پوری قوت کے ساتھ آیا، پورے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، جلا دیا، گھروں کو نفع نقصان یعنی ان کو نقصان کر دیا، بلکہ 1 لاکھ یہودیوں کو پکڑ کر لے جا کے 100 سال تک غلام بنا کے رکھا، اور 700 سال اس نے حکومت کیا۔ اب بتاؤ ان کا حال کیا ہے؟ ظلم کی، گناہ کی، نتیجہ ایسا نکلا یہ غلام سے بھی بدتر بن گئے، جانوروں کی جیسے کھینچ کر لے جاتی۔ یہ حالت میں اس نے عراق کو لے کر گیا ان کو۔ عراق میں یہ لوگ کیا ہے مصیبتوں میں پس رہے تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مسائب و حالات میں تھے۔ ان حالات میں ہی کیا ہے 100 سال انہوں نے گزارا، اللہ نے ایک پیغمبر کو ان میں نکالا، اور وہ کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کہ تم کیا ہے ان کے درمیان کوئی اب پیغمبر نہیں ہے، جاؤ جا کر تم ان کی اصلاح کرو، تم ان سے پہلے چلے جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ بیت المقدس جانا ہے، اور بیت المقدس جا کر کیا ہے ان کے لیے کتاب کا انتظام کرو۔ تورات جلا دیا تھا، پوری تورات جل گئی اس سمے، تو سارے انتظامات کر دیے تھے، اور اس نے کہا کہ جاؤ جا کر تم انتظام کرو، بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام کرو۔ تو اب عزیر علیہ السلام وہاں سے نکلے، ابھی بنی اسرائیل میں نکلے تھے، ظلم و بربریت میں پھنسے ہوئے تھے، تو وہاں سے نکل کر آ کر دیکھا پوری بستی تباہ ہو چکی ہے،
تو یہ پورے چھت گر گئی نیچے. اب انہوں نے سوچا کہ اے اللہ یہ گھر کیسے اٹھائیں گے آپ, اتنے انسانوں کو کیسے زندہ کریں گے آپ, یہ شہر کو کیسے آباد کریں گے. کالذی مر علی قریۃ فیہا خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اور انہوں نے پوچھا اے اللہ اس زمین کو کیسے آباد کریں. اللہ نے کہا فاماتہ اللہ مئۃ عام, اللہ نے ان کو موت دے دیا 100 سال, ان کو خود موت دے دیا 100 سال تک. عزیر علیہ السلام سو گئے, انتقال کر گئے. اب ان کے ساتھ کیا ہے, کھجور لا لیے تھے, کچھ انجیر لا لیے تھے, کھجور کا ٹوکرا کھانے کے لیے سفر میں, اور گدھا تھا. اب گدھا بھی مر گیا. اب عزیر علیہ السلام بھی 100 سال موت کی حالت میں چلے گئے. اب یہ جو ٹوکرے میں کھجور تھے, انجور تھے, 100 سال تک بھی ویسے ہی باقی ہے, وہ سڑے رہے, اس کے اندر کیڑا لگا نہیں, لیکن اپنی جگہ باقی. لیکن حضرت عزیر کی وفات ہو چکی, اور وہ آئے تھے تو 10 بجے کا وقت تھا, اٹھے تو عصر کا وقت تھا. انہوں نے سوچا شاید میں ایک دن سویا ہوں, لیکن 100 سال سوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام. فرمایا نہیں تم 100 سال سوئے تھے. انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی النظام, دیکھو تمہارے گدھے کی طرف کیسا مر چکا ہے, ہڈیاں ہو گئی اس کی. اور اللہ رب العزت نے کہا دیکھو ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے بڑھاتے ہیں. اب عزیر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سب سے پہلے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی ہڈیاں ہو گئی تھی. یہ بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اللہ ایسا ذلیل نہیں کرتے, سڑاتے نہیں ان کے جسم کو. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے. ان کا انتقال ہوا تھا 100 سال کی کیفیت میں, شاید جیسے اصحاب کہف 309 سال جیسے سو رہے تھے الٹ پلٹ کے, ویسے سوئے ہوئے تھے. چنانچہ 100 سال کے بعد اٹھایا, گدھا مر چکا تھا, کھانا اپنی جگہ صحیح سالم باقی ہے. اب کیا کیا تو فرمایا دیکھو عزیر ہم دیکھو تمہارے 100 سال کے بعد بستی کیسی ہوئی, دیکھو 100 سال میں انتقال سو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ کہ ہے جو بخت نصر تھا, اس پر ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا. اب اس نے کیا کیا, یہ بخت نصر بادشاہ جو بنی اسرائیل کو لے کر گیا تھا, اس نے اس پر حملہ کر کے پورا ملک لے لیا اپنے قبضے میں. بخت نصر کو ختم کر دیا, پھر بنی اسرائیل کو بیت المقدس کو لا کر پہنچا دیا, پھر اپنی جگہ گھر بن گئے, سب آباد ہو گیا. اب عزیر علیہ السلام اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آباد شہر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے آباد کیا ہم نے کیسے آباد کیا, دیکھو گھر آباد ہیں, لوگ آباد ہیں, سب کچھ آباد. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے 7 سال کے ہو چکے ہیں, لیکن ان کی عمر 30 سال کی ہے بھی. ان کے بیٹے 60 سال کے ہو چکے ہیں, اور اس زمانے کی جو بڑھیا ان کے پاس کہے تھی اس وقت اس سے بڑی عمر کی ہو چکی تھی, لیکن ان کے سامنے بچے تھے, حالانکہ ان سے بھی پرانے ہیں, لیکن 100 سال تک اللہ نے ان کو اسی عمر میں رکھا تھا. تو چنانچہ اب عزیر علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے گدھے کو زندہ کیا. دیکھو ہم اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کے بعد عزیر علیہ السلام پوچھتے ہوئے آئے, بھائی میرے فلاں گھر والے تھے, میرے فلاں یہاں لوگ تھے, کسی کو جانتے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کیا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام عزیر ہے. ہاں تم عزیر ہو. لہذا چنانچہ وہ بڑھیا بھی بڑی عمر کی ہو چکی تھی, چنانچہ لے کر گئے تو ان کے بیٹے 60-70 سال کے ہو چکے تھے, ان کے جو اولاد تھی وہ بھی بڑے ہو چکے تھے. تو انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو میں ہی عزیر. اب لوگوں نے کہا تم عزیر ہیں, کیا دلیل؟ تم عزیر ہیں, دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تورات جو تمہاری کتاب جل گئی ہے دوبارہ میرے سینے میں اتار دیا ہے. اب میں دوبارہ تلاوت کروں گا تو سمجھ جاؤ کہ میں عزیر ہوں. چنانچہ اللہ نے 2 فرشتوں کے ذریعے وہ جو تورات جل گئی تھی اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں اتار دیا. اب عزیر علیہ السلام پوری تورات اپنی یادداشت سے لکھا دیا. اب لکھایا تو یہ لوگ بجائے ہدایت پہ آنے کے, سیدھے رستے پہ جانے کے, انہوں نے کہا یہ عزیر علیہ السلام کتنے بڑے آدمی, شاید یہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ. بھائی تورات یہ آسان کام ہے, ان کے سینے میں ہے, مطلب کیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب یوں یہود گمراہ ہو گئے, گمراہی کا راستہ مل گیا. تو اللہ رب العزت نے میرے حال یہ بیچ کا اندرونی واقعہ میں نے تاریخ کی بات بتائی, اس میں تفسیر میں اکثر یہ بات نہیں آتی. تو چنانچہ اس میں بتایا کہ پہلی مرتبہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بخت نصر نے ان پر ظلم کیا تھا. 680 پر 5 سال
پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. اس وقت میں اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، دو واقعوں میں پہلا واقعہ جب آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے اپنے مضبوط طاقتور کیا ہے شدید جنگ لڑنے والے بندوں کو آپ کی طرف بھیجا. اللہ نے عباد لنا بول رہے ہیں، عبادنا نہیں بول رہے ہیں. عباد لنا کا مطلب یہ ہے یعنی دوسرے مذہب کے لوگ تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. عبادنا بولتے تو اپنے مسلمان ہونے کی طرف اشارہ. عباد لنا کا مطلب وہ مسلمان نہیں رہے قوم. لیکن اللہ کبھی کبھی اگر قوم مسلمان نافرمان بن جاتی ہے تو غیر قوم کے ظالم لوگ بھی اللہ کے قریب بن جاتے ہیں. اللہ کا اصول ہے. چنانچہ میں تاریخ میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، میں جمعہ کے بیان میں اکثر بار کر چکا ہوں، جب ہمارے ہندوستان کا خوارزم بادشاہ تھا، خوارزم بہت بڑا بادشاہ مسلمانوں کا، 3 کو دنیا پہ حکومت کرتا تھا. منگول ان سے ڈرتے تھے، عیسائی ان سے ڈرتے تھے، یہود ان کے قریب بھی آنے سے ڈرتے تھے. 3 کو دنیا پہ حکومت کرتا. لیکن کیا کیا اس نے؟ ظلم بربریت کا بازار گرم کیا. وہ ایشیائی کوچک جسے کہتے ہیں، ازبکستان، رشیا کے جتنے علاقے ہیں اس کے اس طرف میں منگول تھا جس کا نام تیموجین ہے، جسے آج کہتے ہیں چنگیز خان. اس کا بعد نہ پڑا 1200 میں بولتا ہوں میں. تو اس وقت میں اس کا ایک قافلہ آیا 400 آدمی کا. اس نے بھیجا کہ ان سے بات کرنے کے لیے دیکھو کہ تم ہم پر حملہ نہ کرو، ادھر کے حصے کی میں حفاظت کرتا ہوں، بقیہ حصہ تم حفاظت کرو، ہم دونوں مل کر تجارت کریں گے. اب تجارت کریں گے تو تجارت کرنا چاہیے، بادشاہ سے مصالحت کرنے کے لیے اس نے بھیجا. اور اس کی قوم بڑی نہیں تھی، چھوٹی تھی. ابھی وہ بڑی مشکلات سے چھوٹی جماعت بنایا ہوا تھا. وہ کون تھے وہ لوگ؟ وہ جنگل میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے. تو چنانچہ اس کے 400 آدمی آئے تو یہ خوارزم شاہ کا جو گورنر تھا اس نے ان سب کے سر کے بال کاٹ کے ان سب کو کہا قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو خوارزم شاہ جو ادھر تھا، جو چنگیز خان، اس نے کہا کہ خوارزم شاہ تمہارے گورنر نے ہماری 400 آدمی کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا تم اس کا ایکشن لو. حالانکہ ہم تجارت کے ارادے سے تمہارے پاس آئے تھے مال لے کر، تمہارے گورنر نے ظلم کیا، لہٰذا اس کو بات کرنے کے لیے اس نے چند سفیروں کو بھیجا یہ بات کرنے کے لیے. اب یہ بادشاہ بجائے صلح کرنے کے ان 10 آدمیوں کو بھی قتل کرا دیا. سفیر کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے. حضور کے زمانے میں کوئی سفیر کو مارتا تو حضور ایک بڑی فوج بھیجتے تھے اس پر. شاہ روم قیصر کے زمانے میں یہاں اسکندریہ جو بادشاہ تھا وہاں کا ایک آدمی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. اسی کے نتیجے میں جنگ تبوک پیش آئی، جنگ حنین پیش آئی. اسی کا نتیجہ تھا ان کا انتقام لینے کے لیے سفیر کو مارنے کی بنیاد پر. تو اب اس نے سفیروں کو مار دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اے اللہ میری جماعت چھوٹی ہے. کون بول رہا ہے؟ خوارزم شاہ نہیں. خوارزم شاہ مست ہے اپنی حکومت میں، اسے اللہ کا بھی ڈر نہیں اور کائنات میں اللہ کے خوف کا اسے کوئی احساس ہی نہیں تھا. وہ سمجھتا تھا میری بڑی حکومت ہے، بڑی طاقت ہے میری. چنانچہ ایک دن اس نے چنگیز خان پہاڑ پہ چڑھا. پہاڑ پہ چڑھ کے ایک کہا اے اللہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور کیا ہے کہ اگر تو اے مسلمانوں کے خدا تو مظلوم کی مدد کرنا چاہے تو آج میری مدد کر. مظلوم کی مدد کرنا چاہے تو آج میری مدد کر اے مسلمانوں کے خدا. اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے دعا کیا. حالانکہ کسی مذہب کا نہیں تھا، وہ کافر تھا. تو چنانچہ حالانکہ اس کے بعد دادا مسلمان تھے ترک، لیکن اس میں جو قوم نکلی کافر قوم تھی. تو جب اس نے کہا تو پیچھے سے ایک آواز آئی. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ میں علماء نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ آج تیری مدد کی جائے گی. دعا کرنے والا کون ہے؟ کافر بادشاہ ہے اور کافر مظلوم ہے، لیکن آواز کیا آتی ہے؟ آج تیری مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عباد اللہ، ہمارے سخت جنگجو بندے آئیں گے تمہارے پاس، تمہاری پوری سلطنت کو اکھاڑ دیں گے، تمہاری طاقتوں کو ختم کریں گے. یہ ہماری نافرمانی کی بنیاد پر یہ مسلمان میں ہوں گے نافرمان اور کیا ہے اسلام سے ہٹ کر ہوں گے، لیکن ہماری طرف سے تمام پر ظالم بادشاہ بنا کر مسلط کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. چنانچہ جب وہ اٹھا خوارزم چنگیز خان تو ایسا اٹھا کہ پورے ایشیائی کوچک کو خون میں نہلا دیا. پورے ایشیائی کوچک کو
بخارا، سمرقند، ازبکستان، افغانستان، یہاں تک کہ پورے علاقے سندھ تک کے، سندھ کے ادھر نیا ادھر کے پورے علاقے کو اس نے خون میں نہلا دیا. اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں. 40 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا بیک وقت میں. 40 لاکھ. ان کی ایک عورت آتی تھی، 40 آدمی کو باہر بلاتی، تم یہیں کھیڑو میں تلوار لے کے آتی ہوں. 40 آدمی اس کے ادب میں کھڑ جاتے تھے، سب کے گردن اڑا کے چلے جاتی تھی. اس کے لفظ ہٹانے کے بعد ان کو بھاگنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی. اللہ نے اتنا بزدل مسلمان کو بنا دیا، ظالم بادشاہ ان پر. اس لیے فرمایا ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا. اتقوا دعوت المظلوم، کہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ غیر قوم کی بھی ظلم کو سن لیتے ہیں، اس کی مظلومیت کا بھی بدلہ لیتے ہیں. تو چنانچہ فرماتے ہیں بخارا، سمرقند، اینٹ سے اینٹ بجا دیا اس نے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو شہید مار دیا، منگولوں نے مارا تھا. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی کتاب بھی بہت بڑی. تو چنانچہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اولیاء تک اس کے اندر ضبط میں آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم ہوا تھا. اب خوارزم شاہ اپنا بڑا ملک چھوڑ کر بھاگنے لگا. آخر اس کا پیچھا گیا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا. وہ بادشاہ جو ظلم و بربریت کے بازار کو گرم کیا، اللہ نے اس کا انجام کیا دکھایا. لیکن وہ تیموجن صرف چند آدمیوں سے اٹھا اور اس نے 1200 میں اس نے اعلان کیا دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ میں ہوں. اس کے بعد اس کا نام پڑا چنگیز خان. اس کے 12 بیٹے ہوئے، پھر ہر بیٹے کے 12 بنتے گئے. پھر اس میں سے ہلاکو خان جو اس کا پوتا آیا، بغداد میں ایک دن میں 1 کروڑ انسانوں کا قتل عام کیا. بڑے بڑے لائبریری جلا دیے. 15 دن تک پانی جو انک سے بہنے لگا دریائے دجلہ، 15 دن تک. اور پھر 15 دن انسانوں کو قتل کیا تو بجائے کالا بہنے کے لال بہتا رہا 15 دن تک دریائے دجلہ، دریائے فرات. یہ صرف ظلم کس پر ہوا؟ یہ اسی ظلم کا نتیجہ ہے. تو بتا رہا ہوں عباد اللہ نے بھی بات آئی کہ بڑا سخت اللہ فرماری، ہم سخت جنگجو ہمارے بندوں کو تم پر بھیجیں گے. وجاسو قلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھسیں گے اور ویران کر دیں گے. وکان وعدا مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، ہو کر رہا پورا. اور دوسری مرتبہ ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ایران کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ سائرس تھا، اس نے بخت نصر پہ حملہ کیا، بنی اسرائیل کو آزاد کیا، پھر جا کر بیت المقدس میں آباد ہوئے. اللہ نے کہا ہم نے دوبارہ تمہیں طاقت دیا، غلبہ دیا ان پر، اور تمہیں مال سے، اولاد سے تمہاری مدد کیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر تمہاری جماعت کو بڑی بنا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں؟ تم نے توبہ کیا تھا 100 سال مصیبتیں اٹھا کر، اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا، تو ہم نے تمہارا پہلی حالت لے کر آئے. اور بھی فرمایا اگر تم ایسا ہی کرو گے دوبارہ ہمارا ظلم تم پر آ جائے گا. اللہ نے کہا فَإِذَا وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی اپنے فائدے کے لیے، اگر برائی کرو گے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر یہ قوم آئی، مسیح سب کچھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کیا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا یہود. اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آرے سے کاٹ کر ختم کر دیا. بڑے بڑے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے پھر جلال میں آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے 40 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد اللہ نے پھر ظالم بادشاہ کو طے کر دیا ان پر. وہ کون تھا؟ روم کا ٹائٹس بادشاہ تھا. وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ بالکل کٹر آدمی تھا، اور اس نے کشتیاں لے کر آ گئی حملہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے کشتیاں. چنانچہ بیت المقدس کے سارے خزانے اٹھا کر لے کے چلا گیا روم کے اندر. روم کا بڑا بادشاہ تھا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری مرتبہ وعدے کا وقت آیا، اس نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. پہلی مرتبہ کی طرح دوبارہ اس نے بیت المقدس میں داخل ہو گیا. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور پورے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا، ختم کر دیا، ویران کر دیا. بیت المقدس کے ایک ایک حصے کو جلا دیا، اس کے سارے میناروں کو توڑ دیا، ہیکل سلیمانی کو پانی میں ملا دیا. ہیکل سلیمانی پہلے مرتبہ ایک بار تباہ ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام جس مسجد کو بنائے، پھر بعد میں آباد ہونے کے بعد اور ایک بار بنائے، اس کے بعد اسے بھی ختم کر دیا. اب اس وقت سے لے کر حضرت عمر کے زمانے تک یہ پوری ویران پڑی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دوبارہ اس کو آباد کیا تھا. تو چنانچہ
یہ کب ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے زمانے میں حضرت موسیٰ عیسوی شریعت کے اندر واقعہ پیش آیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ دو واقعے ان کی کرتوتوں کے ذکر کر کے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے امت محمدیہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، اگر تم سرکشی کی طرف آؤ گے ہمارا تمہارا پرانا قانون پھر آ جائے گا، تم پھر ظالم بن جاؤ گے، پھر گناہ کرو گے، ہم پھر ظالم بادشاہ لے کر آئیں گے. یہ کب تک ہے؟ صرف یہود و نصارہ کے نہیں، یہ واقعہ سنا کر اللہ اس امت کو متنبع کرنا چاہ رہی اور اس قوم کو بندوں کو متنبع کرنا چاہ رہی. لوگوں تم بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہو، تم بھی مستثنا نہیں، الگ نہیں. تم بھی اگر تم بھی ظلم کرو گے، نافرمانی کرو گے، تم پر بھی ظالم بادشاہ آ سکتا ہے. یاد آج جو یہ حالت دنیا میں دیکھو کیا کیا حالت ہو رہی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کشمیر کے اندر 6 مہینے سے مسلمان روڈ پہ بیٹھے ہوئے، 6 مہینے سے ان کا گھر نہیں، برسات میں دھوپ میں کھانا نہیں، 6 مہینے سے ان کے گھروں کو بلڈوزر سے اڑایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے اور ان کو غلط نام دے کر ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہ حالت کیوں آ رہی؟ یہ ہماری نافرمانیوں کے لیے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری جو اعمال ہیں اس کے نتیجے آج دنیا میں آ رہے ہیں. ابھی دیکھو کہ 2 نوجوانوں کو کیا جلا کر مار دیا، مسلمان نوجوان. کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں پہ حالات بہت برے آ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے خوابوں میں آ کر بتایا لوگوں آئندہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، بڑی بلائیں آنے والی، بڑی مصیبت آنے والی ہے، ایسی مصیبت میں تم سے سنبھال نہیں سکو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے خواب میں آ کر بتا رہی، لیکن امت اسے لیٹ لے رہی ہے، اسے مذاق سمجھ رہی ہے اور اب بھی سو رہی ہے امت. آج ہماری مساجد کا حال، بڑی بڑی مساجد ہیں لیکن ہماری مسجدوں میں صبح کی نماز میں 8 اور 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. اب بتاؤ امت کا کیا حال ہوگا. بڑی بڑی مسجدوں میں، صرف میں اننت پور کا نہیں بول رہا ہوں، حیدرآباد جا کر دیکھو، بنگلور جا کر دیکھو، مسجد عالی شان ہے لیکن صبح کی نماز میں 8 آدمی نماز پڑھتے ہیں. ایسے مساجد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو لہٰذا کب ہم آباد کریں گے مساجد کو؟ اسی لیے بامبے کے اس نے بال ٹھاکرے نے کہا تھا اس سے پہلے، جب تک جمعہ کی نماز میں جتنا مجمع آتا ہے اتنا مجمع صبح کی نماز میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمیں مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آج جمعہ کی نماز، صبح کی نماز کو آنا تو دور کی بات، مغرب کی نماز کو آنا بھی ہونا نہیں سکتا، ظہر کی نماز میں فری رہتے جب بھی نہیں آتے. اب بتاؤ کیا حال ہوگا. لہذا اس لیے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو بنی اسرائیل پر جو حال آتا ہے وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہاں کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا دی. کیا کرنا ہے؟ فرمایا قرآن کو رہبر بناؤ، قرآن کو رہبر بناؤ. قرآن رہبر ہے حضرات انبیاء کا سب سے پہلے، کیونکہ قرآن اللہ کے علوم ہے اور اللہ کے علوم حضرات انبیاء کی رہبری کرتے ہیں. مولانا ابراہیم دیولہ صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ نے اپنے علماء کی بات میں یہی بتایا تھا لوگوں کہ دیکھو قرآن جو علوم ہے اللہ کے، یہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی رہبری کے لیے اتارتے ہیں اور پیغمبر امت کے رہبر ہیں، وہ اس قرآن کے ذریعے ہماری رہبری کرتے ہیں. تو چنانچہ اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ایک ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہ 2 کو لازم پکڑ کے اپنی زندگی صحیح کر سکتے ہیں. اور جب تک یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں باقی رہیں گی عمل کے ساتھ تو ہم کامیاب رہیں گے. لیکن صرف رسمن باقی رہی ناکام ہو جائیں گے. رسمن باقی ہے، آج سنت رسول بھی رسمن باقی ہے، قرآن بھی رسمن باقی ہے. صرف مردوں کے مرنے کے لیے رکھ لیا، گھر کی اوپننگ کے لیے رکھ لیا، کسی کے دکان کھولنے کے لیے رکھ لیا. قرآن اس کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا صبح سے لے کر شام تک اس کو پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. روزانہ حفاظ ہیں 3 پارے کی تلاوت کرو، عام لوگ ہیں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرو، کم از کم آدھا پارا پڑھو. سال میں 2 قرآن ختم کرنا ہر امتی پر واجب ہے. ہم میں سے کون قرآن سیکھ رہا ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون اپنی زندگی میں قرآن لا رہے ہیں؟ بچے پچے کچھ لوگ ہیں جو گنے چنے وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا. لیکن اتنا بڑا مجمع دنیا میں ہے جن کو تیلگو میں بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. اب بتاؤ کہ قرآن کون پڑھے گا؟
ہدایت کیسے ملے گی؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ دیکھو اپنے مقام کو برقرار رکھو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو جو مقام دیا انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کیا، اٹھا کر معراج کی رات میں ہم کو دیا، وہ مقام افضل الامہ کا چاہے افضل العالمین کا، اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، اپنی زندگی کو حلال پہ چلاؤ، حرام سے بچنے کی سب سے پہلے فکر کرو۔ اور ہمارے دعاؤں میں آج اثر اسی لیے نہیں ہے، ہمارے کھانے کے اندر جو ہے حرام کی قلت زیادہ ہو رہی ہے۔ فرمایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام زندگی میں سب سے پہلے ہم کھانے کو حلال بنانا ہے، اس کے اندر کیا ہے شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے، اور کیا ہے اللہ کی کتاب حضور کی سنت کو تھامنا ہے، ورنہ پھر بنی اسرائیل پہ جو حالات آئے وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔